بیٹی بولی بابا میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن بابا میرے دل میں ایک امید کی کرن، ایک ہوپ ہے، وہ یہ کہ میں جتنے دن بادشاہ کے محل میں رکی انہوں نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت ہرگز نیلام نہیں ہونے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی شریف تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں۔ ناظرین، آج کا ہسٹورک ڈیسیجن دین اسلام میں عدل و انصاف کی اہمیت اور جسٹس سسٹم کو واضح کرے گا۔ آج کے فیصلے میں ایک مسلمان بادشاہ ایک ہندو لڑکی کی شکایت پر ایک ظالم مسلمان سپہ سالار کو عبرتناک سزا دے کر قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے انصاف کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دے گا، ایک ایگزامپل سیٹ کر دے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 16ویں صدی عیسوی کا، جس میں ہندوستان میں ایک نیک مسلمان کی بادشاہت قائم تھی۔ اس بادشاہ کی حکومت میں ہندوستان کے ایک شہر بنارس میں ایک پنڈت تھا۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ بادشاہ کی طرف بنارس کا جو حاکم بنایا گیا تھا وہ ظالم اور جابر شخص تھا اور اس لڑکی پر عاشق ہو گیا۔ اب وہ ناجائز طریقے سے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہتا تھا، لہٰذا ایک دن اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ تم 7 دن میں اپنی بیٹی کی ڈولی میں سجا کر اسے میرے محل بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی کو بتائی۔ ناظرین، اس کے پاس بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ مطالبہ کرنے والا ایک سپہ سالار اور طاقتور آدمی تھا۔ خیر، اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ اس حاکم سے 1 مہینے کا وقت لے لیں، میرے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ پنڈت نے حاکم سے جا کر کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر اپنی لڑکی کو بھیج سکوں، لہٰذا مجھے 1 مہینے کا وقت دے دو، میں 1 مہینے میں سارے انتظامات مکمل کر لوں گا، پھر اپنی بیٹی کو بھیج دوں گا۔ وہ حاکم تو خوش ہو گیا کہ پنڈت اتنی جلدی راضی ہو گیا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے پر 1 ماہ کے بعد ضرور بھیج دینا۔ پنڈت نے اس لڑکی سے جا کر کہا وقت تو مل گیا پر اب آگے کیا کرنا ہے؟ لڑکی نے اپنے ذہن میں کوئی ترکیب سوچی اور ایک لڑکے کا لباس پہن کر اپنی سواری لے کر دہلی کی طرف نکل پڑی۔ کچھ دنوں کا لمبا سفر کر کے وہ دہلی پہنچی۔ جس دن وہ دہلی پہنچی وہ جمعے کا مبارک دن تھا، اور جمعے کے دن بادشاہ جب نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتا تو لوگ اپنا مسئلہ لے کر ایک خط میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے تھے، اور بادشاہ ان کے ہاتھ سے خط لیتا جاتا اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا فیصلہ کرتا تھا۔ وہ ہندو لڑکی بھی مسجد کے باہر اس لائن میں جا کر کھڑی ہو گئی جس میں دوسرے لوگ اپنا اپنا مسئلہ لیے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور اس نے لڑکے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ناظرین، جب اس کے ہاتھ سے خط لینے کی باری آئی تب اس بادشاہ نے اپنا ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے خط لیا۔ جب اس لڑکی نے بادشاہ کا یہ عمل دیکھا تو فوراً بولی کہ میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ تب اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے دین اسلام میں غیر محرم یعنی پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ ہندو لڑکی اس بادشاہ کی اجازت سے اس کے محل میں عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرائی گئی، اور اس نے بادشاہ کے سامنے بنارس کے حاکم کی شکایت کی کہ کس طرح وہ اپنی طاقت کے زور پر جہاں اور بہت سارے ظلم کر رہا ہے، وہیں اس لڑکی کو اپنی ناجائز خواہش پوری کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اس ہندو لڑکی کی فریاد سن کر شفقت بھرے انداز میں اس سے کہا کہ اے بیٹی، تو لوٹ جا، تیری ڈولی اپنے وقت پر سپہ سالار کے محل میں پہنچے گی۔ وہ ہندو لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا؟ میں تو یہاں آئی تھی اس لیے کہ میری ڈولی نہ اٹھے، یہاں تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تیری ڈولی اس کے محل پہنچے گی۔ خیر، گھر میں پہنچی تو اس کے باپ پنڈت نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، کوئی حل نکلا؟ بیٹی بولی بابا میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن بابا میرے دل میں ایک امید کی کرن، ایک ہوپ ہے، وہ یہ کہ میں جتنے دن بادشاہ کے محل میں رکی انہوں نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت ہرگز نیلام نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، پھر وہ دن آیا جس دن اس ہندو لڑکی کی ڈولی سج دج کر ظالم و جابر حاکم کے محل پہنچی۔ حاکم نے ڈولی دیکھ کر اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں میں پیسے لٹانا شروع کر دیے۔ جب وہ حاکم فقیروں میں پیسے لٹا رہا تھا
تب ایک فقیر جس نے اپنے چہرے پر کمبل اوڑھ رکھی تھی کہنے لگا، میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، پیسے میرے اوپر پھینکنے کے بجائے میرے ہاتھ میں دے۔ یہ سن کر حاکم نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ جب وہ پیسے اس فقیر کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا تو فقیر نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ کمبل کے اندر سے جو چہرہ ظاہر ہوا اس نے اس حاکم کے ہوش اڑا دیے، کیونکہ وہاں کوئی فقیر نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ موجود تھا۔ بادشاہ نے اس حاکم سے کہا کہ میں نے تجھے یہاں کا حاکم اس لیے بنایا کہ تم میری ہی عوام کا خون چوستا رہے، پھر تیرا ایک پنڈت لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پر داغ لگا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے مسلمانوں کے نام ان کی ساخت کو خراب کرنے والے حاکم کو ایسی سزا دینے کا فیصلہ کیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ بادشاہ کے حکم پر 4 ہاتھی منگوا کر حاکم کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ کر مختلف ڈائریکشنز میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور حاکم کو چیر دیا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کی اور دعا کی، اے اللہ پاک، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر مسلم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، جس جگہ اس بادشاہ نے شکرانے کے نوافل پڑھے تھے وہاں اس ہندو لڑکی کے باپ اور اس کے شہر بنارس کے دوسرے لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اور ناظرین، پنڈتوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ بادشاہ کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے بدلہ ہے، اور حاکم کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کے تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی اس مسجد میں موجود ہے۔ ناظرین، یہ کون سا بادشاہ تھا جس نے ایک ہندو لڑکی کی پکار پر اپنے ہم مذہب مگر ظالم سپہ سالار کو عبرتناک سزا دینے کا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ تھا عظیم شہنشاہ مغل حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جنہوں نے بادشاہ بنتے ہی اپنی سلطنت سے توہم پرستی، الحاد یعنی بے دینی، جوا، ناجائز ٹیکس، بھنگ کی کاشت، شراب نوشی اور بدکاری، ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ گانوں اور برائیوں کے رواج کو مٹا دیا تھا۔ شاہی دربار میں غیر شرعی جشن تھے، ان پر پابندی لگا دی تھی۔ حرام اور ناجائز کاموں سے عوام کو روکنے کے لیے باقاعدہ مستحب شرعی ڈیزینیشن قائم کی، جس کے تحت لوگوں کو دین کے فرائض ادا کرنے کی تلقین کی جاتی تھی اور معاشرتی برائیاں، شراب اور جوئے وغیرہ جیسے سے روکا جاتا تھا۔ آپ کے دور حکومت میں اسلام دشمن لوگوں نے جن مساجد پر قبضہ کر کے گھر یا اپنی عبادت خانے بنا دیے تھے، آپ نے قبضہ چھڑوا کر دوبارہ ان مسجد کو آباد کیا۔ آپ کے دور حکومت میں شمسی کیلنڈر کے بجائے قمری کیلنڈر یعنی سنی ہجری کو عام کیا گیا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ نئی نسل کو گمراہی سے بچانے اور علم دین سے آگاہی کے لیے چھوٹے شہروں، قصبوں اور بستیوں میں سرکاری بجٹ پر مدارس قائم کیے۔ ان مدارس کے طلباء کے لیے وظائف اور اساتذہ کی سیلریز سرکاری بجٹ سے فکس کی گئیں۔ ان کے علاوہ دیگر مدارس کے علماء کرام کے لیے بھی بڑے فنڈز جاری کیے گئے۔ آپ کے دور سلطنت کا سب سے بڑا علمی کارنامہ فقہ حنفی کے فتاویٰ کا عظیم مجموعہ فتاوی عالمگیری کی کمپائلیشن ہے، جس کا بنیادی مقصد عالم اسلام میں اسلامی احکامات کو پھیلانا تھا۔ اس کام کے لیے اپنے ہندوستان کے مشہور و معروف بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو جمع کیا، ان کی سیلریز فکس کی اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی، جنہوں نے کم از کم 8 سال کے لانگ پیریڈ کے بعد یہ فتاویٰ کا یہ کلیکشن تیار کیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔